دوں. ابھی جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 2442 نمبر پر. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه فإن الله في حاجته ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے. جو شخص اپنے بھائی کی کوئی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کی تکمیل میں لگا رہتا ہے. جو کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. جو کسی مسلمان کی مصیبت دور کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات اور مصیبتوں کو دور فرمائے گا. اور جو کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. حضرت صاحب مجھے ٹھوکر لگے نا جی، ابھی یہ عید کے بعد ایک پروگرام تھا تو میں گیا، وہاں پہ ٹھوکر لگی مجھے، میں گر گیا. تو میری ٹھوکر لگنے کا مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا جتنے وہاں پر کھڑے لوگوں نے مجھے دیکھا گرتے ہوئے، اس کا مجھے افسوس ہوا. میں گرا، مجھے لوگوں نے دیکھا، مجھے شرمندگی ہوئی. بندے دو ہی تھے لیکن دو بندوں کی بھی مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے گرتے ہوئے اس نے دیکھ لیا ہے. کل حشر میں جب اللہ تیرا پردہ کھولے گا اس وقت شرمندگی کا عالم کیا ہوگا. تیرے اختیار میں جس کا پردہ رکھنا ہے تو رکھ. حشر میں رب سونا تیرے پردے رکھ جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ نہ کھولے. وہ جتنے مرضی اونچے مقام پہ آ جائے، جب رب پردہ کھول دے گا نا جی پھر کتے سے بھی بدترین حالت ہو جاتی ہے بندے کی. گلی کے کتے کی بھی عزت رہ جاتی ہے لیکن جب کسی کا اللہ پردہ کھولتا ہے پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہے بھائی جان، کوئی عزت نہیں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. آہا بڑا خوبصورت واقعہ. عن سعید ابن مسیب انہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس ومعہ اصحابہ وقع رجل بأبی بکر فآذاہ فصمت عنہ ابو بکر ثم آذاہ الثانیہ فصمت عنہ ابو بکر ثم آذاہ الثالثہ فانتصر منہ ابو بکر فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين انتصر ابو بکر فقال ابو بکر او وجدت علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل ملک من السماء یکذبہ بما قال لک فلما انتصر وقع الشیطان فلم اکن لاجلس اذا وقع الشیطان. یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے، تحفۃ الاشراف کے اندر ہے 6597 نمبر پر، مسند امام احمد کے اندر ہے اور یہ روایت حسن ہے. بات کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ گر ہیں، حضور کے یار غار سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرما. ایک بندہ آیا حضرت صدیق اکبر کو برا بھرا کرنا شروع کر دیا. جب پہلی دفعہ کہا وقع رجل بأبی بکر فآذاہ فصمت، پہلی باری صدیق اکبر خاموش رہے. ثم آذاہ الثانیہ، اس نے دوبارہ برا بھلا کہا، صدیق اکبر پھر بھی چپ رہے. حضور بیٹھے مسکراتے رہے. بندہ صدیق اکبر کو ان کے منہ پہ حضور کے سامنے برا کہہ رہا ہے. ایک دفعہ کہا، صدیق اکبر خاموش رہے، حضور مسکرائے.
پھر برا کہا. صدیق اکبر پھر خاموش رہے, حضور پھر مسکرائے. تیسری مرتبہ اس نے پھر برا کہا. ثم آذاہ الثالثہ, تیسری مرتبہ فانتصرہ, پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہن بس بھائی, آپ نے تیسری دفعہ جواب دیا. جب یہ بات ہوئی فقال رسول, پھر نبی اکرم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کھڑے ہو گئے, چل پڑے. ابو بکر آ گئے. فقال ابو بکر اوجدت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی اس کے ساتھ, زیادتی تو اس نے میرے ساتھ کی تھی. پہلے اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا, میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا, ایک دفعہ بھی نہیں, دوسری دفعہ بھی نہیں, تیسری دفعہ میں بولا ہوں. اور جب میں بولا ہوں یا رسول اللہ, آپ کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلا ہے کہ آپ کو پسند نہیں آئے گی یہ بات کہ میں نے اس کو جواب دیا ہے. آقا جی میں نے زیادتی تو نہیں کی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل مالک من السماء, تجھے کیا پتا ہے, جب تو چپ تھا نا اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا تھا اور فرشتوں سے کہا تھا یہ جو بندہ صدیق اکبر کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو جھوٹا کہہ. فرشتے آ کے تیری طرف سے اس کو جھوٹا جھوٹا کہہ رہے تھے, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, صدیق ایسا نہیں ہے, صدیق ایسا نہیں ہے, صدیق ایسا نہیں ہے. فرشتے جب وہاں پر بیٹھ کے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے نا, تو میں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا, میرے غلام کی شان دیکھو, اس کو کوئی برا بھلا کہتا ہے, آسمان سے فرشتے اس کا جواب دے رہے. اور جب تو نے جواب دیا فلما تصر وقع الشیطان فلن اکن لاجلس اذا وقع, اور جب تو بول پڑا نا تو پھر اس میں شیطان کود پڑا. اور تو جہاں پر شیطان ہو وہاں پر اللہ کے نبی کا کیا کام. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ماڑے اس وقت ہیں جن کو بڑے دنیا دار گالیاں نکالتے, مارتے, پیٹتے اور وہ آگے سے کچھ نہیں کر سکتے, وہ پریشان نہ ہو, آسمان سے فرشتے اتر کر ان کی تکذیب کر رہے ہیں. یار یہ کل پرسوں نا جی ایک بندے نے ویڈیو اپلوڈ کی, اس نے فیس بک پہ, ایک چھوٹا سا بچہ مکینک کے پاس سیکھنے کے لیے آیا ہے, کام سیکھنے کے لیے آیا ہے, اور اس نے یہ کلچ کی تار لے کے نا مار مار کے نا اس کا برکس نکال دیا, برکس نکال کے. خدا کی قسم اس وقت میرا کلیجہ باہر آ رہا تھا, میرا دل کر رہا تھا یہ بندہ میرے سامنے ہو, اس کو میں بتاؤں کہ اس طرح معصوموں کو کس طرح مارا جاتا ہے. اور لوگ دنیا ویڈیو بنا کے اس کی چڑھا رہی ہے, بجائے اس کے کہ ظلم کا ہاتھ پکڑا جائے, ظالم کا ہاتھ روکا جائے, اس کو مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے. میں نے نا جی ہم نے ٹیچنگ کورس کیا تھا گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج چنگی مرصد. ہمارے ایک پروفیسر تھے انگریزی کے, مرزا غلام احمد بیگ صاحب, وہ کہتے تھے کہ جتنے بھی اس وقت اساتذہ ہیں, اساتذہ پڑھانے والے ٹیچرز, سب سے پہلے ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے, سب سے پہلے ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے. پڑھاتے کیسے ہیں؟ جتنے بھی مکینک ہیں, جتنے بھی کاریگر ہیں, جتنے بھی افسران بالا ہیں, سب سے پہلے ان کی تربیت کی ضرورت ہے. دیہاتوں سے ان پڑھ قسم کے لوگ جن کا ایکسنٹ بھی درست نہیں, جن کی تہذیب بھی درست نہیں, جن کی صحبت بھی درست نہیں, ان کو جب آپ کلیدی سیٹوں پہ بٹھائیں گے تو سوائے خرابی کے کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. ہم فنکار بڑے لوگ ہیں, ہمارے پاس فن بہت ہے, ہم سے آگے کوئی نہیں, لیکن اس فن کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ ہمیں ابھی نہیں آیا. میں ناظم رہا ہوں اقرا کا 28 برانچوں پہ, اور میرا کام کیا تھا؟ میرا کام صرف اور صرف اتنا تھا کہ استادوں کو پڑھانا کہ پڑھاتے کیسے. ہر روز ہم ایک برانچ کا وہ سروے کرتے تھے, اور وہاں پہ جا کے صرف یہ پڑھانا استاد کو کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. یہ ہے جی آج کا سبق. سب سے پہلے جب تک ایک استاد ماہر نفسیات نہیں ہوگا نا, وہ آگے پڑھا ہی نہیں سکتا.
4-5 दिन کے بچے کے منہ میں آپ نان ٹھوس دیں کیا ہوگا؟ اسی طرح جس وقت پڑھایا جاتا ہے نا جی، ہر بچے کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک بچے کے قبول کرنے کا وہ ایک جیسا لیول نہیں ہوتا۔ یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ ایک سطحی ذہن رکھنے والا اور ایک ذہین ذہن رکھنے والا، ان دونوں کو کھوتا گھوڑا ایک ریٹ نہ کر دے۔ جس کا سطحی ذہن ہے اس پر محنت زیادہ کرے، اور جو ذہین طالب علم ہے اس کی رہنمائی آگے کرے۔ یہی بات ایک تصوف کے فقیر نے آ کے بتائی تھی ہمیں، یہاں پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل کاملہ رہنما، ناقص آ جائے تو کامل بنا دیتے ہیں، کامل آ جائے تو اگلی منزلوں پہ چلا دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے استاد اور شاگردی کا آپس میں رابطہ۔ استاد بھی ایک مرشد کی طرح ہے، رہنما کی طرح ہے، ناقص آئے کامل بنا، کامل آئے اگلی منزلوں پہ چلا دے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ یہ جو آج کا ہم نے قرآن و حدیث کا درس یہاں پر دیا ہے، اس کو سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔